بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ دین اسلام کے چند ایک بنیادی اصول ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پہ لازم اور ضروری ہے۔ ان بنیادی باتوں میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ یاد رکھ لیں کہ تین چیزیں، ایک ہے انسان اور ایک ہے وقت اور ایک ہے جگہ، یہ تینوں چیزوں کو فضیلت دینا دینی اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا عزت میں اکرام میں وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، یہ ہے اصل میں تقوی کا خلاصہ کہ گناہوں سے بچ جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو برگزیدہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عظمت عطا فرمائی ہے، نبیوں کے بعد ان کے صحابہ، ان کے حواری، ان کے ساتھ لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا ہے۔ اگر میں اپنے پاس سے کہوں کہ فلانا انسان فلانے دوسرے انسان سے فضیلت رکھتا ہے تو میں یہ فضیلت بنا نہیں سکتا ہوں، اس کو ایجاد نہیں کر سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے دلیل چاہیے اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے کہ فلاں صفتوں والا انسان دوسری فلاں صفتوں والے انسان سے فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح جگہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے دنیا میں سفر کیا جاتا ہے ایز اے مسجد زمین کے، کہ وہ جو ٹکڑا ہے زمین کا اس کی برکت کے لیے، تو وہ صرف زمین پہ تین مساجد ہیں، ایک مسجد حرام ہے بیت اللہ مکہ مکرمہ میں، دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی ہے مدینہ منورہ میں، اور تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی ہے جو کہ فلسطین میں ہے۔ ان مساجد ایز اے مسجد کے لیے جو ہے انسان سفر کر کے اس کو دیکھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کہہ سکتا ہے کہ میں فلانے انسان کا بیان سننے کے لیے فلاں مسجد میں جا رہا ہوں، اس کو چھوڑ کے ادھر جا رہا ہوں، وہ ایک الگ باتیں، تعلیم و تعلم کی باتیں ہیں۔ لیکن ایز اے مسجد کی برکت کے لیے اگر انسان کے لیے سفر جائز ہے تو وہ صرف تین مساجد ہیں۔ تو اس کو مقام کس نے دیا؟ اللہ یا اللہ کے رسول نے۔ اب میں اپنی طرف سے ایک نئی بات ایجاد کر لوں کہ فلانی مسجد فلاں دوسری مسجد سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے تو میرے اس بیان سے اس کا فضیلت زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، یہ بات ذہن میں لے جائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل بقاع الارض مساجدها، کہ زمین کے ٹکڑوں میں جو سب سے افضل ٹکڑے ہیں وہ ساری مسجدیں ہیں، اور سب سے بڑا ٹکڑا جو ہے وہ بازار ہے۔ تو مسجدیں کے اس ٹکڑے کو، اس قطع کو، اس جو ہے وہ پارٹس کو زمین میں سے دوسری جگہوں سے فضیلت دینا، یہ اللہ دے سکتا ہے یا اللہ کا رسول دے سکتا ہے۔ ہم صرف اس کو فالو کر سکتے ہیں، ہم اپنے پاس سے نہیں دے سکتے کہ فلانی جگہ سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اسی طرح اوقات ہیں، اسی طرح وقت ہے۔ اگر میں کہوں کہ فلانا دن فلانے دن سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو یہ اللہ نے مجھے اختیار نہیں دیا، یہ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں کہ فلانا ٹائم فلانے ٹائم سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، فلانے ٹائم میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، فلانے ٹائم پہ جو ہے وہ دعائیں کم قبول ہوتی ہیں۔ ان تین چیزوں میں، انسان میں، جگہ میں اور وقت میں، دینی اور شرعی اعتبار سے جو فضیلت دینے کا اختیار ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، میرے اور آپ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں جب ہمیں بیٹھ گئی تو اب اس آج کی گفتگو کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو اوقات ہیں، یہ جو ٹائم ہے،
ان میں ہمارے سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، مہینے اور سال، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مہینوں کی تعداد ہے، یہ جو منتھ آتے ہیں، ان مہینوں کی تعداد 12 ہے، تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ ان عدت الشہوری، مہینوں کی گنتی، مہینوں کا فگر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12، 12 مہینے ہیں جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ ان 12 مہینوں میں یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت والے کا کیا معنی ہے؟ ہا را میم، عربی زبان میں یہ ہا را میم ایک ایسا روٹ ورڈ ہے جو ہم اپنی اردو لینگویج میں بولتے ہیں احترام، احترام والی چیز، احترام کرنا فلانے کا۔ ایک ہے وہ حرام کہ فلاں چیز سے منع کیا گیا ہے، فلاں چیز حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، وہ اس سے بچ کر انسان اپنے آپ کو احترام دیتا ہے، اس سے بچ کر انسان اپنی عزت بچاتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ حرام ایک الگ چیز ہے، اور یہ حرام احترام سے نکلنے والا ہے۔ جیسے مسجد حرام بولتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں ہے، وہ اصل مسجد حرام ہے، یعنی احترام والی مسجد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی احترام والے ہیں۔ یہ احترام ان 4 مہینوں کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو تو سب سے پہلے اسلام کے 12 مہینوں کے اسلامی ناموں کا نہیں پتہ ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 12 مہینے ہیں جو کہ اسلامی مہینے ہیں۔ اسلام نے جب ہجرت یعنی یہ مہینے پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے 12، اب وہ جو کاؤنٹنگ شروع ہوئی کہ کہاں سے ہم کاؤنٹنگ شروع کریں، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنا مکے سے مدینہ، اس وقت سے سالوں کی گنتی شروع ہوئی، وگرنہ مہینوں کے نام تو پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اور یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، یہ اسلام آنے سے پہلے باقاعدہ عربوں میں پایا جاتا تھا، اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ بلکہ عربوں کے اندر جو مارکیٹیں اور بازار لگتے تھے، جو بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے، وہ زیادہ تر انہی مہینوں میں لگتے تھے، اس لیے کہ ان مہینوں میں ڈاکہ، قتل، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ رک جایا کرتی تھی، لوگ احترام کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے باپ کا قاتل دیکھ لیتا تھا تو ان 4 مہینوں میں اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک سریہ، یعنی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو بھیجا تھا ایک جگہ پہ، اور وہاں پہ جب کافروں کے ساتھ لڑائی ہونے لگی تو ایک رات، اگلی رات جو ہے وہاں جو ہے وہ حرمت والا مہینہ داخل ہو جانا تھا۔ اب اس دوران جو ہے وہ ایک کافروں میں سے کچھ کو قتل کیا گیا، مارے گئے، تو کافروں نے بڑا ایشو اٹھایا کہ یہ مسلمانوں کے ہاں تو حرمت کے مہینوں کی بھی قدر نہیں ہے۔ اس پر آیات نازل ہوئیں، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے اندر لڑائی اور قتال کے بارے میں، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ قتال کرنا ان میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے روکنا، اللہ کے گھر میں جو لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں ان کو تکلیفیں دینا۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، وہ جو فتنے ہیں وہ اس قتل سے کہیں بڑے ہیں جو کافر تم کر رہے ہو۔ تو یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس بات کو سمجھایا کہ ان مہینوں میں جو اسلام کے اندر ایک جہاد ہے، اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے، وہ بھی روک دیا جاتا ہے، وہ بھی روک دیا جاتا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں مسلمانوں کی طرف سے ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر کافر ابتدا کرتے ہیں تو مسلمان اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو جو حرمت والا قرار دیا ہے۔ اب دوسری ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اکثر، لیکن ان اکثر مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ یاد رکھ لیں ان میں پہلا مہینہ ہے رجب کا، جو کہ جس میں ابھی ہم جا رہے ہیں، رجب کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے، یہ ایک مہینہ ہے، اور پھر 3 مہینے لگاتار ہیں، اور وہ جو 3 مہینے ہیں رمضان کے بعد سے ایک مہینہ چھوڑ کے آگے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، وہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں حرمت والے، اور یہ رجب کا مہینہ ایک الگ حرمت والا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یاد رکھ لیں رمضان کو فضیلت حاصل ہے، لیکن رمضان کو فضیلت حاصل ہے ایز اے رمضان کی عبادت پہ، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے رکھے صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی روزے رکھنے کی بنیاد پہ، اس ایک عبادت کی بنیاد پہ وہ اس لائق ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حتیٰ کہ اس مہینے میں جو رات ہے اس کے قیام پر بھی سیم حدیث آئی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو جو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب اس رمضان میں وہ عبادات ہیں جو اس رمضان کی فضیلت کو اور بڑھا رہی ہیں، یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت کو دے رہی ہیں۔ تو وہ اس بنیاد پہ وہ مہینہ جو ہے وہ فضیلت والا رکھتا ہے، یا وہ مہینہ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن حرمت والے مہینے جن کو اللہ نے احترام دیا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اپنے جگہ پہ ان دنوں کے اعتبار سے ہے، اس ٹائم اور وقت کے اعتبار سے ہے کہ یہ ٹائم اور وقت فضیلت رکھتا ہے۔ اب ان کی احترام کی بات جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے نا، سورۃ توبہ میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، آگے بیان فرمایا ہے ذالک الدین القیم کہ یہ ایک پختہ اور مضبوط دین ہے۔ یعنی دین کا مطلب یہ رول جو دیا جا رہا ہے، یہ قانون جو دیا جا رہا ہے، یہ ایک مضبوط بات ہے، یہ پکا سٹیٹمنٹ ہے، ایسا بیان ہے کہ جس میں ایک پختگی اور زور پایا جاتا ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کا احترام کیا جائے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں، جو یہ ایک مہینہ رجب کا ہے جس میں سے ہم جا رہے ہیں، اور آگے جو ہے وہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم آنا ہے، ان 4 مہینے کی فضیلت تو آ گئی، احترام تو آ گیا، اب کرنا کیا ان مہینوں میں؟ یاد رکھ لیں اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان 4 مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں، رجب،
ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں میں کوئی خاص عمل نہیں ہے جو اس بنیاد پہ ہو کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ رجب کے مہینے میں فلانے روزے ہیں، فلانے روزے ہیں، یہ روزے رکھو یہ ثواب ملے گا، یہ روزے رکھو یہ ثواب ملے گا۔ یاد رکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ثابت ہے۔ ایک دعا بیان کی جاتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ دعا بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ صحیح سند سے یہ دعا ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ایسی کوئی دعا بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنے کہ دین کے اندر یہ چیز ہونا بھی ایک ضروری ہے کہ کسی ایک وہ بات جو ہم کر رہے ہیں، جو وہ حکم ہم دے رہے ہیں، وہ ایک صحیح سند سے، ایک صحیح راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہو۔ تو اس میں کوئی عمل، کوئی کہتے ہیں کہ جی اس میں فلانے صدقات ہیں، فلانا کنڈے ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی عمل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ آگے چل کے جی اس کے فلانے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا اور اس میں عمل کرتے رہو گے، فلانا عمل کرے گا، روزے خاص طور پہ فلانا ذکر فلانے روزے، ایسی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ ہاں ایک عمل ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور وہ اسی آیت میں فرمایا، یاد رکھ لیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ ہے وہ عمل، فلا تظلموا فیہن انفسکم، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ وہ لوگوں ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا، اپنے آپ پہ ظلم نہ کرنا، یعنی گناہوں سے بچ جاؤ۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ گناہوں سے بچنا وہ خاص عمل ہے ان 4 مہینوں کا۔ یاد رکھ لیں کہ جو انسان گناہ کرتا ہے نا، یہ جو جرم کرتا ہے، یہ والے جو برے اعمال کرتا ہے، یہ عمل وقت کے اعتبار سے اور جگہ کی حیثیت سے اس کا گناہ کم و بیش ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ایک انسان بازار میں کھڑے ہو کے گناہ کر رہا ہے، اور ایک انسان مسجد میں کھڑے ہو کے وہی گناہ کر رہا ہے۔ ایک انسان بازار میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا ہے اور ایک مسجد میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، تو کیا مسجد میں بولا جانے والا جھوٹ اور بازار میں بولے جانے والا جھوٹ اپنے گناہ ہونے میں برابر ہے؟ نہیں۔ کم از کم مسجد میں آ کے تو سچ بولو نا یار، مسجد میں آ کے تو سچ بول دو۔ اس لیے مسجد میں بولا گیا جھوٹ بڑا گناہ ہے بنسبت جو بازار میں بولا گیا جھوٹ ہے۔ ایک انسان کوئی اور برائی کر رہا ہے بازار میں، اور کوئی انسان وہی والی برائی مسجد میں کر رہا ہے، تو مسجد والا زیادہ گناہ ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان کسی ایسے وقت میں گناہ کر رہا ہے اور کوئی انسان رات میں تہجد کے وقت گناہ کر رہا ہے، تو وقت کے اعتبار سے بھی اس کے گناہ ہونے میں فرق ہے۔ اسی طرح یہ 4 مہینے فلا تظلموا فیہن انفسکم کا جب آرڈر آ گیا ہے، تو باقی دنوں کا کیا گیا گناہ اور ان 4 مہینوں میں کیے گئے گناہ برابر نہیں ہے۔ ان 4 مہینوں میں کیے گئے گناہ بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ ایک خاص عمل ہے جو اس مہینے میں ہے، جو ان 4 مہینوں میں۔ اس کے علاوہ نہ کوئی صدقہ کرنا، نہ کوئی روزے رکھنا، نہ کوئی صدقہ خیرات کرنا، نہ کوئی مخصوص ذکر، ایسی کوئی عبادت رجب میں نہیں ہے اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اگر کوئی عبادت بیان کرتا ہے، دیکھیں ایک ہے نمازیں پڑھنا، ایک ہے کثرت سے نفل پڑھنا۔ نفلی عبادت اپنی جگہ پہ ہے، جتنے بھی نفل ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ والا عمل مخصوص سنت ہے اس کے ساتھ، تو اس کے لیے جو ہے وہ دلیل چاہیے ہوتی ہے، جو ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔
ویسے نفلی طور پہ انسان جتنا مرضی صدقہ خیرات کرے، جتنے مرضی روزے رکھے، جتنا مرضی جو ہے وہ ذکر اذکار کرے، لیکن اگر وہ یہ کہے گا نا کہ فلاں روزے رکھنا اللہ کے ہاں یہ فضیلت رکھتا ہے، تو اس کی دلیل چاہیے، یا فلانا صدقہ کرنے سے فلانا ثواب ملتا ہے، یا فلانا ذکر کرنے سے فلانا ثواب ملتا ہے، تو دلیل چاہیے اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے، اور اللہ کے رسول کی طرف سے دلیل چاہیے تو اس کا صحیح ایک ثابت شدہ ہونا، یہ نہیں کہ سنی سنائی بات آگے نقل کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک سنی سنائی بات آگے نقل کی جائے۔ بڑے لوگوں سے سنا ہے کہ شوال کے فلانے روزے کی یہ فضیلت، فلانے روزے کی فضیلت، بھئی کہاں پر ہے؟ کس حدیث میں؟ جی فلانے نے بیان کیا تھا، وہ جی فلانے نے بیان کیا تھا، فلانے کا بیان، فلانے کا بیان، فلانے کا بیان پہ لوگوں نے دین کی بنیادیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اس سے بچائے۔ یاد رکھ لیں رجب میں کوئی مخصوص عمل نہیں ہے، سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ یاد رکھ لیں تھوڑا سا تو اللہ کے قرآن کا میرے بھائی خیال رکھ لیں یار، خدا کے لیے تھوڑا سا احساس کر لیں کہ یار یہ والے رمضان کا تو لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں تو روزے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار روزہ ہے کچھ تو شرم کر لو، روزہ ہے کچھ تو لحاظ کر لو۔ ہاں تھوڑا سا لحاظ آ جاتا ہے۔ ان مہینوں کا ہم نے کبھی خیال ہی نہیں رکھا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سے اسپیشل بیان دیا، فرمایا او لوگو ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی میں ایڈ کر دوں، یاد رکھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، اس کا جو مقصد ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ جو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا، اب وہ عبادت کیا ہے، یا اس عبادت میں سے کیا مقصد ہے؟ تو قرآن مجید کے شروع میں سورۃ البقرہ پہلی سورت ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر پہلا حکم یا آرڈر جو آیا ہے، سورت کے شروع میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، نماز پڑھو، فلاں کرو فلاں کرو، منافق یہ ہیں، کافر یہ ہیں، پورا متقین یہ ہیں، تفصیل سے بیان فرمایا۔ اور پھر جب پہلا آرڈر آتا ہے قرآن مجید کے شروع سے لے کے پہلا آرڈر آتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ پہلا آرڈر ہے۔ فرمایا اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس عبادت سے رزلٹ کیا لینا ہے، نتیجہ کیا لینا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اس سے اخذ کرنی ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ یہ جو تقوی ہے نا، واقاف یا اس کا جو روٹ ورڈ ہے واقعہ، جس کا معنی ہے بچنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، یہ تقوی ہے۔ پرہیزگار جس کو ہم لفظ بول دیتے ہیں نا، بچنا، یہ ہے اصل تقوی۔ اب ان 4 مہینوں کا جو مخصوص عمل ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ لو، یہ مخصوص عمل ہے۔ لحاظ کرنا چاہیے انسان کو کہ یار حرمت والا مہینہ چل رہا ہے۔ وہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنے قاتل کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ حرمت کے مہینے میں ہم یہ نہیں کریں گے، حرمت والے مہینوں کا لحاظ رکھیں گے۔ تو میرے بھائی اور میری بہن، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ ایک مخصوص عمل ہے ان 4 مہینوں کے ساتھ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، باقی کوئی عمل نہیں ہے۔ ہاں ایک جرنل عبادات ساری چل رہی ہیں، نمازیں ہیں، نفلی عبادات ہیں، نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں، آپ جتنا بھی اللہ کا ذکر کریں کر سکتے ہیں، جتنا بھی صدقہ خیرات کریں کر سکتے ہیں، لیکن اس سے رجب کے ساتھ کوئی چیز تعلق نہیں رکھتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کے سمجھنے کی، اور اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔